سیر اعلام النبلا میں حضرت سیدنا شمس الدین محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر عماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کا بیان ہے، میں اصول الدین یعنی علم عقائد پڑھتا تھا کہ اس دوران ایک معاملے میں شک کا شکار ہو گیا. میں نے سوچا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات کا جواب عنایت فرماتے ہیں. جب میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تو اس وقت سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے. اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین یعنی گزرے ہوئے بزرگوں رحمہم اللہ المبین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ تھا. میں نے دل میں سوچا یہ محض اتفاق ہے کہ انہوں نے میرے دلی وسوسے کا جواب دے دیا. اب حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے میری طرف دیکھ کر وہی بات دہرائی، تو میں نے سوچا کہ بیان کرنے والا بعض اوقات کسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب کی بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسری بار میری طرف متوجہ ہو کر مجھے مخاطب فرمایا، اے ابو بکر، اور پھر وہی جملہ دہرایا، یعنی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین یعنی گزشتہ بزرگوں اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے والد واپس آ چکے ہیں. میرے والد محترم پہلے گم شدہ تھے، غائب ہو گئے تھے. یہ فرمان عالی سن کر میں جلدی سے کھڑا ہوا تو والد صاحب تشریف لا چکے تھے. یعنی میرے مرشد غوث پاک کسی غیب کی خبریں دیتے تھے. یہ سیر اعلام النبلا نامی پرانی کتاب ہے عربی کی، تو اس کے جلد 20 صفحہ 442 کے حوالے سے یہ واقعہ آپ نے سنا کہ مرشد غوث پاک دلوں کی باتیں بتاتے تھے. تو جب غوث پاک کا یہ حال ہے تو ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی کیا شان ہوگی. صلو علی الحبیب. غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرا، دشمنوں میں ہوں گھرایا، غوث اعظم دستگیر یا 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 غوث اعظم دستگیر. اچھا، میں نے 3 سوالات غوثیہ بھی کرنے ہیں آپ سے، سبحان اللہ. انشاءاللہ ان قریب کروں گا، اور جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو 1100 جمع 100 کا مدنی چیک ملے گا جو مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا، جس میں کتابیں وغیرہ لی جا سکیں گی. سبحان اللہ. اچھا، اس میں دیکھیں سوالات کی 3 کیٹیگریز ہوں گی. ایک تو عام عیسائی بھائیوں سے، تو آج ہم یہ سوال کریں گے ایک تو مہروی کابینہ کے عام عیسائی بھائیوں سے، اور ایک سوال ہوگا طلباء کرام سے، جس میں مہروی کابینہ کے طلباء کرام کو فوقیت دی جائے گی، اور ایک سوال ہوگا ہماری مدنی شخصیات سے جو غوثیہ حال میں پیچھے جمع ہوتی ہیں. تو ان میں بھی
فوقیت اسی کو ہوگی جو مہروی کابینات سے تعلق رکھتے ہیں. پنجاب وغیرہ کے طلبا اور ہمارے ہوتے ہیں اساتذہ یا آپ کے ساتھ بھی تشریف لائے ہوں گے, تو یہ پیچھے جو آنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک ان کو بھی ہم دیتے ہیں موقع. تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے بھی نہیں, کوئی بتا دے تو بھی جواب نہیں دے سکتے, کسی سے پوچھ کر بھی جواب نہیں دے سکتے, کوئی اشارے میں بھی نہ بتائے, گنگنا کر بھی نہ بتائے, ورنہ آپ دیکھیے مجرم ہوں گے اور وہ چیک آپ کا حق نہیں بنے گا. بلکہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک واہ واہ ہوتی ہے, نام ہوتی ہے, سب یہ جھوٹ بولنے سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ واہ یار بڑا جانتا ہے, حالانکہ آپ نہیں جانتے ہو تو نکال کے یا کسی سے سن کر بتا دیا. تو امتحان میں بھی نقالی جرم ہے. تو اپنی عقل سے جواب دینا ہے. اب یہ ہمارے جو تربیتی اجتماع میں آتے ہیں تو یہ کچھ مدنی پرچم بھی نہیں رکھیں اپنے ساتھ, تاکہ یہ ماشاء اللہ ویسے ہی یہ تو مہینہ ہی 11ویں کا مہینہ ہے. ہاں یار یہ تو اور ایسا کسی لیں کسی کہ کے اپنے پاس ہے ساتھ وہ بھی یہاں کے ہوں گے, جی اٹھا جی. لیے ہوں گے. یہ اپنا اپنا خرید لیں بابا, ان 3 دنوں میں اپنے ساتھ رکھیں, مدنی مذاکرے میں بھی رہیں اور پھر یہیں سے یہ تحفہ اپنے ساتھ لے بھی جائیں. اب اس میں ایسا ہے کہ لے کر کچھ نہ کچھ نشانی رکھ لیں, یہ بھی صحیح ہے. کیونکہ مدنی چینل کے بھی یہاں ہوتے ہیں, اس میں تو وہ چٹ لگی ہوتی ہے, اسٹیکر لگا ہوتا ہے مدنی چینل کا, تو وہ تو لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, اور کسی کا بھی اٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اور بھی اس طرح بھائی آتے ہیں بھول جاتے ہوں گے, تو وہ لقطہ ہو گیا. اپنا ذاتی خریدیں تحفہ, اور یہ کل بھی لہرانے میں کام آئے گا آپ کو. اور یہ تو بابا ہر مدنی مذاکرے میں سلسلہ ہونا ہی چاہیے. آپ تو ماشاءاللہ جیسے کلام ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں مدنی پرچم آ جاتا ہے, تو اس میں تو سبز گنبد کے بھی نظارے ہیں, غوثیہ رنگ بھی ہے, اور سرکار اعلیٰ حضرت کی گنبد شریف کی بھی یاد ہے اس میں. یہ تو پورا سال چلے گا. مگر یہ مفت دے تو یہ لے لیں گے, اسے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ خریدیں گے یا مفت دیے جائیں آپ کو؟ مدنی چینل پہ اعلان کروں کہ ہمارے فقراء البغداد کو مفت میں جھنڈے بانٹو, یا آپ خریدیں گے؟ خریدیں گے؟ اچھا میروی کابینات والے خریدیں گے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی آپ کے پاس اسٹاک ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل اسٹاک ہے, اور ہم نے تو ابھی وہ تکیے والا گلاف بھی رکھا ہوا ہے. تو یار اعلان بھی نہیں کیا اس کا, تو چلیں آپ فرما دیں. آپ یہ اس طرح کا؟ جی جی جی. اچھا بنا بنا گلاف کر دیا؟ گلاف یہ سینا پڑے گا, کیونکہ ہر ایک کے تکیے کے سائز الگ ہوتے ہیں. نہ ان میں اچھے تھی پنجے, اس میں فل سائز آتی ہے. ٹھیک ہے کریں گے, ایک ہی سائز آتی ہے, اور تکیے بھی عام طور پہ ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں. بڑا ہوگا تو وہ چھوٹا کوئی تکلی ہوگی چھوٹی سے, اس کے مطابق خود ہی ترکیب بنا لے گا. فل سائز بازار میں ملتے ہیں انشاءاللہ. آج تو اگر جو خریدنا چاہے آپ ان کو اجازت دے دیں کہ گھر میں اگر یہ سی لیں تھوڑا بہت. ہاں بڑے جھنڈے 65 روپیہ دی ہے اس کا. جی جی. تو یہ خرید کر گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, تو سستا پڑے گا ذرا. اور اپنے یہ ویسے جو نارمل جھنڈے ہاتھوں میں لہرا رہے ہیں, اس کا ہدیہ بتا دو تو یہ 35 روپے. اس کا 35 روپے. صرف 35 روپے؟ جی جی. واہ, تو دو ہاتھ دو بھی لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ اپنے یہاں کا باب المدینہ کا وہاں آپ کے گھر میں بھی یادگار لگے گا 11ویں شریف میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات غوثیہ. اچھا پہلے مہروی کابینات کے عام حصہ بھائیوں سے, طلبہ سے نہیں, عام حصہ بھائیوں سے یہ سوال دراصل پہلے بھی چل چکا ہے, انہی دنوں میں چل چکا ہے, 11ویں شریف کے دنوں میں. تو مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. یہ بتائیے کہ یعنی غوث پاک کے پیر صاحب کا نام کیا تھا؟ سناٹا ہو گیا. نہیں ہے کچھ. یہ سوال چل چکا ہے یہاں 11 دنوں کے اندر شاید. ہاں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد دلشاد اتاری باپا, جیلانی ڈویژن, میروی کابینات باپا, راول پنڈی شہر سے باپا. جی آئین میرے والدین اور میرے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے گا باپا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما. حضرت علامہ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام تو نہیں ہوا. حضرت ابو محمد سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں بتایا آپ نے. محمد تو آگے آپ نے ابھی ایڈیشن کر دیا, گھبرا کے لگتا ہے. کنیت اور نام میں فرق ہوتا ہے. آپ مشکل کشا سے آزم, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل. چلو غور کر لیجئے. جب تک میں ایک اعلان تو بتا دوں آپ کو کہ الحمدللہ 10, 11, 12 فروری 10, 11, 12 فروری 10, 11, 12 فروری بنگلہ دیش کے مدینۃ الاولیاء چٹاگانگ میں 3 دن کا سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ کو دعوت ہے کہ وہ ضرور اس میں شریک ہوں اور سنتیں سیکھیں اور پھر وہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 1 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں وہاں سے چاہیں تو مسافر بھی بن سکتے ہیں. اس کی کئی بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 روزہ اجتماع, 3 دن کے اجتماع کی کئی نشستیں مدنی چینل پر براہ راست بھی دکھائی جائیں گی, انشاءاللہ. جس میں بالخصوص اس کا جمعرات جو ہوگی 11 فروری کو رات عشاء کے بعد, جو انشاءاللہ وقت کا بھی اعلان ہو جائے گا, کا جو خصوصی نشست ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی. اور پھر جمعہ کو جو بیان, ذکر, دعا, تصور مدینہ وغیرہ جو سلسلہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اتاری, جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, درجہ دورہ حدیث شریف. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام؟ طلبا کا نہیں ہے ابھی, عام اسلامی بھائیوں میں سے کوئی تیار نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اب اصل میں بتا رہے ہیں لیکن درست نہیں بتا رہے. جی 2-3 سے پوچھا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام ابو سعید مبارک بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب بتائیے, یہ کون بتائے گا یار؟ یہ پیچھے شخصیات سے پوچھ لیتے ہیں. یہ عوام تو ان میں کمزور ہے. اس کا مطلب یہ مدنی مذاکرے سنتے نہیں ہوں گے, مطالعہ کرتے نہیں ہوں گے. آج وہ جذبہ ہے کہ بیچارے تشریف لے آئے, یعنی کہ وہ جنرل نالج نہیں ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتنے بھائی بہن تھے, ان کے نام بتائیے. یہ شخصیات ہمارا جواب دیں. شخصیات پاورفل ہوتی ہیں اکثر, گئے سب کام سے. 11ویں شریف میں غوث پاک کی سیرت کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہوتا تو تازہ ہو جاتا. سوال بہت ہارڈ ہے نا, اس لیے میں نے شخصیات کا کہا. اوپر چڑھ تو گئے, دیکھو آپ جواب دیتے کہ نہیں. کر دو میرا بیڑا پار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ کیجئے, واؤ مت کھا جائیے, سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کو واضح کیجئے. بغداد رضا تاری اسلام آباد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کی عادت بنانی پڑے گی. تو خدا جانے آپس میں تو کس طرح سلام کرتے ہوں گے.
وعلیکم السلام انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 63 دن رک جائے نا باپا یہاں پر مدنی تربیتی کورس ہاں کر کے رک چلے جائیں جائیں. اور رٹیں خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو دعوت ہے باپا رکنے کی اگر یہ ہاں، رکنا چاہیے. کوئی رکے گا اس میں؟ ان کو معلومات چاہیے تو رکنا تو پڑے گا. انشاءاللہ باپا. ان کو تو ضرورت بھی زیادہ ہے. انشاءاللہ باپا. غوث پاک کے کتنے بھائی بہن تھے؟ تعداد اور نام ارشاد فرمائیے. باپا غوث پاک کے ایک بھائی تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور بہن ایک تھی لیکن ان کا نام کوئی پتہ نہیں ہے. بھائی کا نام پتہ عبداللہ تھا ان کا بھائی کا نام. لا، نام یہ نہیں لکھا میرے پاس، عبداللہ نام نہیں لکھا ہے. ایک بھائی تھے یہ تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے کوئی روایت اس نام کی بھی ہو. ایک اسلام بھائی نے بھی یہی جواب دیا تھا اچھا. لیکن نام کچھ اور بتا رہے ہیں یہ. اچھا، یہ آپ پھر سے کہیے جو کہا آپ نے نام. باپا عبداللہ. غوث پاک کے صرف ایک بھائی تھے، جی. ان کا نام ان کا عبداللہ نام تھا. عبداللہ تھا. یہ جملہ میں نے بولا وہ بول دیجیے. غوث پاک کے ایک بھائی تھے پاپا جن کا نام عبداللہ تھا. جواب درست ہے. ہاں. ان کی کنیت ابو احمد تھی، سید ابو احمد عبداللہ. اور غوث پاک کی کوئی بہن منقول نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال باقی رہ گیا. یہ کس سے ہوگا؟ طلبہ سے. تو طلبہ نے طالب علم نے جواب دے دیا نا. جی جی وہ پہلا ہوا عوام سے تھا لیکن جواب طالب علم نے دیا. یہ بتا سکتا ہے کوئی؟ چلو یہ سب کے لیے. طالب علم نے تو جواب دے ہی دیا تھا. جی جی اب یہ پہلی یہ تو نہیں بتا سکتے شاید، میروی مطالعہ کرتے نہیں ہے یہ، بس ان سے مایوسی ہو رہی ہے یار. تو اس لیے میں سب سے پوچھ رہا ہوں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا حج کب اور کتنی عمر میں کیا؟ پوچھے ہوئے سوال دوبارہ پوچھے. یہ ہو چکا ہے. یہ تو ان کو آتا ہوگا نا. نہیں، یہ مدنی مذاکرہ سنیں گے تو آئے گا نا. چلو بھائی پہلے آپ کی، پھر بھی مہروی کابینات کے عام حصہ بھائی جو عام اسلام ہے ہاتھ اٹھائیں جن کو پتا ہو. غیر طالب علم. مہروی کھڑے ہوں گے ان سے نہیں پوچھا جا سکے گا. جی کافی ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں. دیکھو اب ہاتھ اٹھا رہے ہو، پتہ نہیں مروت میں اٹھا رہے ہیں یا واقعی معلوم بھی ہے. نہیں، جھوٹ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے. اگر معلوم نہیں ہے اور خامہ کا اس لیے اٹھایا کہ اپنی کابینات کی وہ تھوڑا یوں واہ واہ ہو جائے گی تو میں باپا ہوں. ایسے واہ واہ نہیں ہوتی. واہ واہ مدنی کام سے ہوتی ہے. نہیں ماشاءاللہ انہوں نے قربانی تو دی ہے. یہ تو باتیں اتنی ہے بھی بہت دور نا، اسلام آباد، پنڈی اور کہاں سے تشریف لائے. تقریباً 2000. ہاں لیکن اب گھومنے گھامنے کا ساتھ میں شیڈول لائے ہیں تو پھر دوستی کمزور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوحید اتاری، مہروی کی بینات. باپا حضور غوث پاک کی اس وقت عمر 38 ایئر تھی، 38 سال، اور سن عیسوی 509. یہ میں سن نے عیسوی 509. سن ہجری 509. یہ میں نے باپا آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھا تھا تو اس پہ الحمدللہ یہ پایا تھا. میں نے جواب درست ہے. الحمدللہ یہ میری کابینات کی لاج رکھ لی ہے کہ نہیں بھائی؟ مدنی مذاکرہ سنا اور ماشاءاللہ یاد بھی کر لیا ہوگا نا. ماشاءاللہ. آپ کو یار وہ کچھ آؤ نا مدری حلیے کی طرف، اور امام ابھی سارا دن لگتا نہیں ہے باندھتے ہو. باپا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کرم کو کر دیں آج تو میں اپنے آپ کے ہاتھوں سے باندھوں گا انشاءاللہ. آپ خود ہی باندھ لیں، امامہ شریف زلفیں بھی خود ہی رکھ لیں، میں کھینچ کے نکالوں گا نہیں، آپ ہی رکھ لیں.
اور سفید لباس بھی پہن لیں. انشاءاللہ تیار ملتا ہے سفید لباس دکانوں پر یا فیضان مدینہ کے باہر. تو مدنی ہولیے میں آ جائیں. اب 12 ماہ 25 ماہ 11 جمع 1 ماہ جو دینا چاہیں وہ بھی دے دیں. دبئی میں ہوتا ہوں عرب امارات میں، تو ادھر الحمدللہ قافلے کے جدول چلتا رہتا میرا. مدنی قافلہ. جی مدنی قافلے میں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ثاقب حبیب ہے، میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، شاداب کالونی سے. میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی گود لیا ہے، کیا اس کے والد کا نام وہی رہنے دے یا میں اپنا خود لکھوا لوں؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب ڈال. یہ والد تو وہی ہیں جن کی وہ بیٹی ہے. لے پالک بچی جو ہے یا بچہ ہے، اس کا باپ اپنا نام بطور باپ نہیں لکھوا سکتا، نہیں بول سکتے اس کو کسی کو کہ یہ میری بیٹی ہے. نہ اس بچے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میں تمہارا باپ ہوں. یہ اس میں آزمائش ضرور ہے کہ بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال احادیث مبارکہ میں اس کی سختی سے ممانعتیں وعیدیں ہیں اس کی. یہ شادی کارڈ پر بھی وہ باپ کا نام وہی لکھتے ہیں جس نے پالا ہے، سگے باپ کا نہیں لکھتے غالباً. تو جو ایسا کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور عذاب نار کے حقدار ہوتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. یہ یہاں تک کہ جو اصل باپ ہے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا ترکہ بھی اس کو ملے گا، اس کا حق بنے گا. اس لے پالک بھلے پالا کسی نے ہو تو ترکہ ملے گا. تو یہ اصل باپ تو اس کو بتانا ہوگا. بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو اصل ماں باپ کے نام بتا دیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. اب تو کیا وقت. میں شرافت حسین بیگ بات کر رہا ہوں کشمیر ضلع نیلم مقام سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب وضو کرنے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں واش روم میں، تو وہاں جو وضو کی دعا ہے کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہاں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ آج کل تو اٹیچ باتھ بنتے ہیں تو اس میں ساتھ میں ہی کموڈ یا WC بھی ہوتا ہے اور کوئی اس میں ایک ہی دروازے کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے. تو وہاں تو نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے. تو بسم اللہ پڑھنا تو ضروری ہے. اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے یہ سنت المؤکدہ ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا تو اس سے وہ سنت ادا ہوگی. تو بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے. یوں سمجھ لو کہ سنت مؤکدہ ہے اللہ کے نام سے وضو شروع کرنا. کہ اگر نہیں کیا ایک آدھ بات ترک کیا تو برا اور عادت بنا لی تو گناہ گار. تو آج کل تو یہ عام طور پہ گھروں میں تو یہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے اور پھر آزاد ہوتے ہوئے افضل یہ کہ درود شریف پڑھے یا قادرو پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھیں کہ جو یا قادرو ہر وضو دھوتے ہوئے پڑھے گا وضو میں تو اس کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. کڈنیپ کرتے نا جنات بھی اغوا نہیں کر سکتے. تو یہ واش روم میں وضو کریں گے تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ترکیب ہو سکتی ہے. میں نے ترکیبیں کی ہیں. میں نے جہاں بھی میرا اس طرح کی ترکیب ہے نا میں نے اندر میں بیچ میں دروازہ بنا لیا ہے. خالی یہ پلاسٹک کا پردہ لٹکا دینا جو آتا ہے رنگ والا وہ کافی نہیں. ہاں دروازہ بنانا پڑے گا جس کا ڈور بھی ہو یا سلائڈنگ ڈور ہو. تو یہ بھی آتے بھلے کمزور سا دروازہ ہو لیکن ہو دروازہ. پلاسٹک کی کا یہ صرف پلاسٹک جو ہوتا ہے پتلا سا وہ نہ ہو. تو اس طرح بھی انشاءاللہ عز و جل یہ الگ جیسے ہو جائے گا. واش روم الگ لگے بھلے اوپر سے خلا ہو دروازوں کا ایک قد آدم دروازہ لگا لیا جائے. یہ تیار ڈور آتے ہیں اس کے وہ اپنے سلائڈنگ ڈور یہ بھی لگ سکتے ہیں یا کٹنگ کر کے بھی اس طرح کے لگ سکتے ہیں سلائڈنگ ڈور. تو یہ پھر پڑھنا جو ہے نا جائز ہو جائے گا. دروازہ بند کر کے مزے سے وضو کریں پڑھیں. اگر گنجائش ہونی چاہیے واش روم اتنا بڑا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ورنہ یہ ہے کہ ایسے مقامات پر جہاں میرے کو بھی کبھی جانا ہوتا ہے لوگوں کے یہاں تو وہ وضو بھی اندر کرنا ہوتا ہے سلائڈنگ ڈور وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پھر باہر نکل کر
باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, نیت بھی کر لی اور اندر آ کر وضو کر لیا. اب اس آزاد ہوتے وقت اب یہ محرومی ہے, کچھ پڑھ نہیں سکتے, یہ نقصان تو ہے. اب کیا کریں, کبھی کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو یہ تو پھنسنا تو پڑتا ہے. اور نل بھی عجیب سے ہوتے ہیں, بعضوں کا اتنا نل ہوتا ہے ہاتھ وغیرہ دھلتے نہیں ہیں, تو اس میں نل بھی یو اسٹائل کا ہو نا, یو شیپ کا, تو اس میں وضو کرنا قدر مناسب سہل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. اتنا سا فیشن کا نل ہوتا ہے وہ مہنگے والا, وضو کے لیے بیکار ہوتا ہے, وہ خالی انگلیاں دھلتی ہیں, وہ بڑی دقت سے بعضوں کا ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اور لوگوں کو احساس نہیں ہے وضو کا, نمازوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح پاک ہوتے ہیں, کس طرح ناپاک رہ جاتے ہیں, نہ وضو کے لیے کس طرح وضو ہوتا ہے. بس جو فارمولیٹی پوری کر لیتے ہیں وہ گیلا کر لیتے ہیں. حالانکہ کم از کم 2 قطرے ہر جگہ سے بہنے شرط ہے وضو کے لیے, کمپلسری ہے. اور 3 بار ذرا دھلنا سنت ہے. یا اگر نل میں اس طرح بہ رہا ہے تو اتنی دیر تک پانی میں رہے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ دھل جاتا ہے, تب بھی وہ تسلیس کی سنت ادا ہو جائے گی, 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی. یہ وضو کا طریقہ نماز کے احکام میں سے پڑھ لیجئے, تو اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اتنا بڑا ویلا بناتے ہیں, کوٹھی بناتے ہیں, لیکن وضو کی جگہ نہیں بناتے. کیسے لوگ ہیں, یعنی کیسے مسلمان ہیں؟ وضو کی جگہ بھی بنانی چاہیے. تو اس میں طریقہ وضو خانے کا بنانے کا بھی لکھا ہے نماز کے احکام میں, دیکھ کر اس سے بنا لیجئے. بابا میں نے ایک مکان دیکھا تھا, وہی بنگلہ تھا, ویلا, اس میں بابا اس نے وضو خانہ تقریباً پورا وضو خانہ بنایا, تقریباً 3 سے 4 وضو خانے کی اس نے سیٹیں لگائیں, اور باقاعدہ ایک نماز کی جگہ جائے نماز, یعنی ایک پورشن تھا, اندر جائیں تو آپ کو وضو خانہ ملے گا, اور پھر اندر میں ایک اچھی سی جائے نماز ٹائپ کی تھی, شاید آپ کو یاد آ جائے. اب میں نے تو چند جگہ پر دیکھا جی ہے بابا, یہ بناتے ہیں, خاص کر باہر ملکوں میں قرآن شریف جو وغیرہ بھی اس میں رکھے ہوئے تھے. مسلمان ہوتے ہیں نماز کے ذوق والے تو گھر میں باقاعدہ, کیونکہ مسجد ہے تو وہاں ہوتی نہیں ہے, او میلوں میل دور کوئی مسجد ہوتی ہے, یہ گھروں میں اس طرح بیچارے بناتے ہیں. اللہ ان کو برکتیں دے. یہ نماز کی جگہ بھی بناتے ہیں اور وضو خانہ بھی بناتے ہیں, وضو کا نل. مگر یہ بہت کم لوگ, بہت ہی کم لوگ بناتے ہیں, کم سے کم بناتے ہیں. اکا دکا کہہ سکتے ہیں, انہیں لاکھوں میں کوئی بناتا ہوگا, یہ کہہ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.